پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے درمیان کیا سنسنی خیز ہونے والا ہے جس کی کسی کو خبر نہیں۔ یہاں کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جو عوام کی نظروں سے بڑی حد تک اوجھل رہا ہے، اور اگر معاملات طے پا گئے تو یہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے۔ پاکستانی فوج اور نئی بائیڈن انتظامیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطے پر غور کیجیے۔ 28 اپریل کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے امریکی سیکرٹری دفاع لائیڈ آسٹن سے ٹیلی فونک پر بات کی۔ فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس گفتگو میں باہمی دلچسپی کے ہموار خطے کی سیکیورٹی صورتحال بشمول افغان امن عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت، امریکی فوج کے انخلاء اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی سیکرٹری دفاع نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تاہم ناظرین، امریکہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں اتنی گرم جوشی نہیں تھی۔ اس بیان میں کہا گیا کہ دونوں جانب سے پاک امریکہ تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا اور سیکرٹری دفاع کی جانب سے افغان امن مذاکرات میں پاکستان کی مدد کو سراہا گیا۔ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس گفتگو میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اس بیان کا اختتام اس بات پر ہوا کہ دونوں جانب سے خطے میں استحکام کی اہمیت اور اس خطے میں مشترکہ مقاصد کے لیے امریکہ اور پاکستان نے ایک ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کا ذکر نہیں تھا۔ اس سے تقریباً ایک ماہ پہلے 21 مارچ کو انہی دونوں شخصیات کے مابین گفتگو ہوئی تھی۔ امریکی محکمہ دفاع کے بیان کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں موجود 2500 افواج کے انخلاء کو تیز کر دیا ہے۔ اسی دوران سیکرٹری دفاع آسٹن نے پاکستان کے ساتھ مضبوط دو طرفہ تعلقات قائم رکھنے کے امریکی عزم کا بھی اعادہ کیا۔ بیان کے اختتام پر کہا گیا کہ سیکرٹری دفاع آسٹن نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ وہ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ اس کے بعد گزشتہ اتوار کو خبر آئی کہ پاکستان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے جنیوا میں اپنے امریکی ہم منصب جیک سلیوان سے ملاقات کے بعد ٹویٹ کی کہ دونوں جانب سے پاک امریکہ دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ملاقات کے اگلے ہی روز آرمی چیف کا امریکی سیکرٹری دفاع سے ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس حوالے سے امریکہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سیکرٹری دفاع نے افغان امن مذاکرات میں پاکستان کی مدد کو سراہا اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یعنی دو طرفہ تعلقات کے معاملے پر بہت معمولی ہی صحیح لیکن پیش رفت ضرور ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 3 ماہ میں پاکستانی آرمی چیف اور امریکی سیکرٹری دفاع کے مابین 3 ٹیلی فونک رابطے ہوئے اور دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کے درمیان ایک ملاقات ہوئی۔ ان معاملات کے ساتھ ہی کچھ نچلے درجے کے اہلکاروں کے درمیان بھی رابطے ہو رہے تھے، اور اسی دوران آرمی چیف کا امریکی سفیر سے بھی رابطہ ہوا۔ یہ تمام رابطے ریکارڈ پر موجود ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ رابطے نہیں ہیں، یہاں ضرور کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ آخری بار آرمی چیف نے مارچ 2020 میں امریکی سیکرٹری دفاع سے بات چیت کی تھی۔ اس وقت ٹرمپ انتظامیہ موجود تھی اور لائیڈ آسٹن کی جگہ مارک اسپیئر تھے۔ وہ بات چیت امریکی حکومت اور افغان حکومت کے مابین مشترکہ اعلامیہ پر دستخط ہونے اور طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر دستخط ہونے کے 3 ہفتے بعد ہوئی تھی۔ اس بات چیت کے بعد جاری ہونے والے بیان میں صرف امریکہ کے حکومت پاکستان کے ساتھ طویل مدتی اور سیکیورٹی کے حوالے سے باہمی طور پر فائدہ مند شراکت داری کے عزم کا ذکر کیا گیا۔ اس بیان میں دو طرفہ تعلقات کا کوئی ذکر نہیں تھا، صرف مستقبل میں پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون
کے جاری رہنے کا ذکر کیا گیا تھا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح پر بڑھتے ہوئے رابطے اس بات کی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی اہم معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ قومی سلامتی کے مشیروں کی ملاقات کے بعد ہونے والی ٹیلی فونک بات چیت کے حوالے سے جاری شدہ امریکی بیان میں دو طرفہ تعلقات کا ذکر اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی کوششیں کچھ رنگ ضرور لا رہی ہیں۔ اس وقت ہم حتمی طور پر یہی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن تک افغانستان افواج کے انخلاء کے لیے پاکستان کا تعاون درکار ہے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسا افغانستان چاہتا ہے جہاں دوبارہ جنگ شروع نہ ہو جائے۔ وہ ان مقاصد کے حصول کے لیے پاکستان کی مدد کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے اس بات چیت میں آرمی چیف بذات خود شامل ہے تاکہ ترقی ہو، جیسا کہ مشرف دور میں یا پھر بعد میں نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی۔ 4% کی شرح نمو حکومت کو اس مقام تک نہیں لے جائے گی۔ پاکستان میں جب بھی تیز رفتار ترقی ہوئی تو اس کے اجزاء یکساں ہی ہوتے تھے، یعنی روپے کا اوور ویلیو ہونا، شرح سود کا کم ہونا، حکومتی اخراجات میں اضافہ اور صنعتوں کے لیے ٹیکس ریلیف۔ کچھ مالی امداد IMF کی شرائط میں نرمی اور FATF کی گرے لسٹ سے نکالنا ان تمام چیزوں کو یقینی بنا سکتا ہے۔ 2002 میں جنرل مشرف کے امدادی پیکیج کو یاد کریں، جس کے بعد 2004 تک معیشت کی شرح نمو 9% ہو چکی تھی۔ اگر خاطر خواہ امداد مل جائے تو حالات اتنی ہی جلدی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ امریکہ اس وقت تمام توجہ افغانستان پر مرکوز کیے ہوئے ہے، جبکہ پاکستان کا تمام تر زور دو طرفہ تعلقات پر ہے۔ دونوں ممالک کے پاس اپنے اپنے موقف کی ٹھوس وجوہات موجود ہیں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔